بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو تمام جسم کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جان لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ ایک دوسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نہیں دیکھتے تمہاری شکل و صورت کو، نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو، بلکہ اللہ تعالی دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے دل کے بننے سے انسان کے اعمال بن جاتے ہیں، اور دل کے بگڑنے سے انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ یہ دل انسان کے لیے صدر مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، گویا ایک دل رحمان کے لیے ہو اور ایک شیطان کے لیے۔ نہیں، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ انسان کی یہ کوشش ہو کہ اللہ کی یاد سے دل کو معطر رکھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں جو بنا ہوا دل لائے گا وہ اس کے کام آئے گا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی بیوپاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے دل کا سودا چاہتے ہیں کہ تم مجھے اپنا دل دے دو، اس کے بدلے میں نے اپنی جنتوں کو تمہارے حوالے کر دیا۔ ذرا سوچیں، ہم اپنے 1 روپے کے عوض داغی پھل، داغی سبزیاں لینا پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں کے بدلے اس داغی دل کو کیسے قبول فرمائیں گے؟ تو اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو سالم دل لائے گا، یعنی وہ دل جو غیر کی محبت سے پاک ہو، غیر کے اثرات سے محفوظ ہو، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ ایسا دل قیامت والے دن کام آئے گا۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ روز محشر جو سینوں میں ہوگا ہم کھول کر باہر کر دیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ انسان کی کیفیت کو دیکھیں گے کہ دل میں محبت الہی موجود ہے کہ نہیں، دل میں مال کی محبت زیادہ ہے یا مالک و خالق کی محبت زیادہ ہے۔ تو انسان کا دل جو ہے وہ زمین کی طرح ہے۔ انسان اگر زمین پر بہت عرصہ کاشتکاری نہ کرے، تو محنت نہ کرے، تو وہ بنجر ہو جاتی ہے اور وہ زمین پیداوار چھوڑ دیتی ہے، اسی لیے کہ اس پر محنت ہی نہیں کی گئی، وہ زمین سخت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ انسان جب اس دل پر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ دل سخت اور سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب دل سخت اور سیاہ ہو جاتے ہیں تو انسان غفلت بھری زندگی گزارتا ہے اور دل اس کا اندھا ہو جاتا ہے۔ تو انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے مگر اس کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی، اس کو خیال ہی نہیں آتا کہ میں نے اپنے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے یا نہیں کی۔ اس کو نیک لوگوں کی صحبت اچھی نہیں لگتی، برے آدمیوں کی صحبت اسے اچھی لگتی ہے، یعنی نیکی اور بدی میں تمیز ہی نہیں کر سکتا انسان۔ اسی طرح ایک
حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک داغ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ لگ جاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مہر جباریت لگا دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ اس کو کہتے ہیں کہ دل پر مہر جباریت لگ گئی، یعنی دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر یہ انسان نیکی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو انسان جب توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ انسان کے دل کو صاف پاک فرما کر انسان کے دل سے سیاہی اور ظلمت کو دور کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ آپ علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ، پانی تو وہاں پہنچتا ہی نہیں، میں اس کو کیسے دھوؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دل پانی سے نہیں، یہ تو میری یاد سے اور میرے سامنے رونے دھونے سے دھلا کرے گا۔ یعنی اگر تم میرے حضور گناہوں کی معافی مانگو گے، عاجزی اور انکساری کرو گے، تو جو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، ان آنسوؤں کے گرنے سے تمہارے دل کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا، اور دل اس سے دھلتا ہے۔ اور انسان کے جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا بنائی ہے۔ اگر انسان غذا نہ کھائے تو بدن کمزور ہو جاتا ہے، انسان کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح یہ دل جو ہے اللہ نے اس کی غذا بھی بنائی ہے۔ اور دل کی غذا کیا ہے کہ نیک اعمال کرنا، نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی مجلس اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، درود پاک کی کثرت کرنا، تلاوت قرآن پاک کرنا، یہ سب دل کی غذا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک ثقیل ہوتا ہے جسے پالش کہا جاتا ہے۔ جیسے جوتوں کی پالش کر دی جائے تو جوتا چمک جاتا ہے، اور اسی طرح لوہے کے لیے بھی پالش ہوتی ہے کہ لوہے کے اوپر ریگ مال لگا دیا جائے تو لوہا بھی چمک اٹھتا ہے۔ اسی طرح کپڑے کی پالش صابن ہے اور سرف ہے کہ کپڑے کو صابن اور سرف سے دھو دیا جائے تو کپڑا پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا گیا ہر چیز کے لیے پالش ہوتی ہے، اور دل کی پالش اللہ کی یاد ہے۔ بس جو انسان اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کا سیاہ دل صاف ہو جاتا ہے اور گناہوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک آدمی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی محفل میں آیا، کہنے لگا، حضرت ہمیں کیا ہو گیا؟ لگتا ہے ہمارے دل سو گئے، آپ نصیحت کرتے ہیں ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جو سویا ہو تو اسے جھنجھوڑیں تو وہ جاگ اٹھتا ہے، اگر تم پھر بھی نہیں جاگتے تو تم سوئے ہوئے نہیں، موئے ہوئے ہو۔ کہ انسان اللہ والوں کی مجلس میں آ کر بھی نصیحت قبول نہ کرے، گناہوں سے پکی سچی توبہ نہ کرے، نیک اعمال کی آئندہ سے نیت نہ کرے، تو افسوس کے ساتھ اس کا دل سویا ہوا نہیں بلکہ مویا ہوا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ زندہ تو ہوں گے
کھاتے پیتے بھی ہوں گے، چلتے پھرتے بھی ہوں گے، مگر ان کے اندر کا انسان مویا ہوا ہوگا۔ اندر کے انسان سے مراد انسان کا دل، اور اسی طرح دل اپنی خوراک کے لیے ایسے ہی محتاج ہوتے ہیں جیسے ہم اپنی خوراک کھانے کے محتاج ہوتے ہیں۔ دلوں کی خوراک وعظ و نصیحت، اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، درود پاک کی کثرت، اللہ والوں کی مجلس، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے دل زندہ رکھیں، مردہ نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، آمین ثم آمین۔